آج ہم یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے کچھ بہت اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ یہ تو جیسے زندگی کے سمندر میں دل کو سنبھالنے کا ایک نقشہ ہے، امید دلانے والی کتاب ہے، اور آج ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دل کو دنیا میں ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے۔ بالکل، اور بنیادی بات یہی ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں، جب سب کچھ مختلف لگتا ہے، تو ہم حقیقت کو کیسے پہچانیں، اپنی جو یہ جذباتی وابستگیاں ہیں ان کو کیسے سمجھیں اور اپنے اصل سکون کی طرف کیسے واپس جائیں۔ صحیح، تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وابستگیاں، اٹیچمنٹس، جی یہ کیا ہیں اصل میں؟ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہم کتنی آسانی سے جڑ جاتے ہیں لوگوں سے، جگہوں سے، یادوں سے، یہاں تک کہ گزرے ہوئے لمحوں سے بھی۔ لیکن پھر جب یہ چیزیں بدلتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جی، جدا کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ جانے والوں کا یا چیزوں کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی تکمیل کی جو حتمی امید ہے وہ کس چیز سے لگا رکھی ہے۔ اچھا، جب ہم ان سب چیزوں کے لیے اس فانی دنیا پر انحصار کرتے ہیں تو دل تو ٹوٹے گا ہی، لازمی ہے، کیونکہ دنیا تو اپنی فطرت میں ہی عارضی ہے، نامکمل ہے۔ تو وہ جو درد ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ایک علام ہے، ایک نشانی ہے کہ بھئی ہماری وابستگی، ہماری اٹیچمنٹ غلط جگہ پر ہے۔ یعنی وہ درد خود ایک پیغام ہے۔ بالکل، وہ درد ہمیں مجبور کر سکتا ہے کہ ہم رکیں، سوچیں اور لا تعلقی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں، کیونکہ حقیقی دائمی تحفظ اور سکون وہ تو صرف خالق کائنات سے تعلق میں ہی مل سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امیدیں غلط جگہ ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سچ میں کوئی چلا جاتا ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، تو اس نقصان کو کیسے دیکھیں؟ کیا یہ ہمیشہ کا نقصان ہے؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ کتاب ہمیں زندگی کی حقیقت پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ زندگی نہ تو پوری طرح اچھی ہے، نہ پوری طرح بری۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جی بے شک، مطلب مشکل آزمائش تو ہے، مگر وہ اپنے ساتھ صبر بھی لاتی ہے، مضبوطی بھی لاتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے ضائع نہیں ہوتا۔ جو اس کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، تو جب ہم سے کوئی نعمت، کوئی چیز لے لی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کسی بڑی حقیقت کی طرف واپس موڑنے کا ایک ذریعہ ہو، ایک راستہ ہو۔ اور شاید اسی لیے کتاب میں اندرونی خلا کو پر کرنے کی بات بھی کی گئی ہے نا؟ ہم اکثر اپنی زندگی میں خالی پن سا محسوس کرتے ہیں، بالکل، اور اسے دنیاوی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتے، پیسہ، کامیابی، ان چیزوں سے۔ لیکن اس کوشش میں ہم اکثر کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جو کسی گہرے مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا، اور اصل بات یہ ہے کہ حقیقی سکون، وہ اندرونی اطمینان، وہ مخلوق سے نہیں ملتا، وہ خالق سے جڑنے میں ہے، اللہ سے، جو ہر خوبصورتی، ہر محبت، ہر مقصد کا سرچشمہ ہے۔ جب وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو اندر کا خالی پن خود بخود بھرنے لگتا ہے۔ تو پھر یہ لا تعلقی، یہ ڈیٹیچمنٹ، یہ کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ سننے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، خاص طور پر ان چیزوں یا لوگوں کے لیے جن سے ہمیں واقعی محبت ہو۔ کتاب میں برتن کو خالی کرنے کا ایک تصور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ دل ایک برتن کی طرح ہے۔ اب اگر یہ برتن پہلے ہی دنیا کی محبت سے، دولت کی خواہش سے، شہرت کی چاہت سے یا لوگوں کی غیر ضروری پرستش سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں اللہ کی محبت اور حقیقی ایمان کے لیے جگہ کیسے بنے گی؟ صحیح، تو اسے خالی کرنا ضروری ہے۔ اور جو ہماری عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب اصل میں اسی لا تعلقی کی مشقیں ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنی توجہ دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر اللہ پر کیسے مرکوز کرنی ہے۔ یہ یاد دہانیاں ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جب دل ان غلط وابستگیوں سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب انسان اس کیفیت میں پہنچتا ہے جسے کتاب میں چھت پر سکون کہا گیا ہے، ایک اندرونی اطمینان، ایک گہرا سکون۔ یہ تب ملتا ہے جب ہماری توجہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے ہٹ کر اس ذات پر مرکوز ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جب انسان اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا سیکھ لے۔ اسی سلسلے میں وہ دنیا کے سمندر والی مثال بھی بہت خوبصورت ہے کہ دنیا ایک سمندر ہے،
हमें जिंदगी गुजारने के लिए उस समंदर में सफर तो करना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन अगर समंदर का पानी जहाज में आ जाए? बिल्कुल, अगर समंदर का पानी हमारे जहाज यानी हमारे दिल में दाखिल हो जाए तो हम डूब जाएंगे। तो लाताल्लुकी का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया को अपने हाथ में रखना, इसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करना, मगर उसे दिल में नहीं बसने देना। ये याद रखना कि हम यहाँ बस मुसाफिर हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो इक़्तिबासात हैं, ये हमें अपने दिल को दोबारा हासिल करने का, उसे रिक्लेम करने का रास्ता दिखा रहे हैं, ये समझकर कि असल जिंदगी ये आर्जी नहीं बल्कि अबदी है। अपनी अटैचमेंट्स को सही जगह पर रखकर और खालिक पर मुकम्मल भरोसा करके हम हकीकी सुकून पा सकते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो सोचने की है, उसी नुक्ते पर कि दर्द हमें गलत वाबस्तगियों की निशानदेही करता है। हमारी मौजूदा जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो बेचैनी है, क्या वो इस बात का इशारा दे रही हैं कि हमें अपनी तवज्जो किसी फानी चीज से हटाने की जरूरत है, किसी ज्यादा पायदार, ज्यादा हकीकी जात की तरफ लौटने की जरूरत है?